السلام علیکم ناظرین، کلش عثمان کی نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے آغاز میں ایک خاتون بالا خاتون اور ملون خاتون کو لڑکیاں دکھا رہی ہے۔ بہت سی لڑکیاں دیکھنے کے بعد ایک لڑکی کو دیکھتے ہوئے وہ خاتون کہتی ہے صرف یہ ایک باقی رہ گئی ہے، اسما خاتون اپنے نام کی طرح خوبصورت ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے بالا خاتون کہتی ہے وہ بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ۔ ملون خاتون بالا خاتون سے کہتی ہے کیا تم نے دیکھا کہ اس نے ہمیں دیکھ لیا ہے، لیکن دوسری لڑکیوں کی طرح یہ قریب نہیں آئی، ظاہر ہے یہ بہت شائستہ ہے۔ جواباً بالا خاتون کہتی ہے وہ جانتی تھی کہ ہم اسے کیوں دیکھ رہی ہے، وہ شرما گئی ہے۔ پھر ملون خاتون اس خاتون سے پوچھتی ہے یہ لڑکی کس خاندان کی ہے۔ جواباً وہ خاتون کہتی ہے اسما خاتون اس بازار میں دکانیں کھولنے والی پہلی خواتین میں سے ایک ہے۔ اس لمحے سعادت خاتون گونجا کے ساتھ خیمے سے باہر آ کر یہ منظر دیکھنے لگ جاتی ہے اور پھر کہتی ہے وہ شہزادوں کے لیے لڑکیاں تلاش کر رہی ہے۔ اس پر گونجا حیرانگی سے کہتی ہے اماں آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو الجن کہتی ہے کیسے لگے گا، رشتے کروانے والی عورت ان کے ساتھ ہے۔ تو سعادت خاتون غصے میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہتی ہے تم سامان کا خیال رکھو۔ الجن کے جانے کے بعد سعادت خاتون کہتی ہے عثمان نے بیعت توڑ دی ہے، علاؤالدین کے اور قریب ہو جاؤ گونجا۔ جواباً گونجا کہتی ہے اماں انہوں نے ہمیں زندان میں ڈالا، کیا آپ کو ہمارا حال یاد نہیں؟ جواباً سعادت خاتون کہتی ہے ہمیں کچھ نہیں ہوا گونجا، عثمان کے راز جاننے کے لیے علاؤالدین کے قریب جاؤ۔ آج وہ اورحان کے لیے لڑکی تلاش کر رہے ہیں اور کل وہ علاؤالدین کے لیے بھی تلاش کریں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سعادت خاتون آگے بڑھ جاتی ہے اور گونجا بے ساختہ کہتی ہے علاؤالدین کے لیے؟ اوہ ماں اوہ۔ ادھر جنگل میں ایک مقام پر پہنچنے کے بعد اورحان ہولوفیرا کو پھول پیش کر رہا ہے۔ پھول لینے کے بعد ہولوفیرا اسے سونگتی ہے، پھر وہ دونوں بیٹھ جاتے ہیں اور ہولوفیرا کہتی ہے مجھے تم نے حیران کیا شہزادے، مجھے تم سے یہ امید ہرگز نہیں تھی۔ جواباً اورحان کہتا ہے ہولوفیرا میں تمہیں مزید حیران کروں گا جبکہ محمد چھپ کر انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اورحان کے اشارے پر وہاں موجود ایک لڑکا گٹار بجانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ اورحان کہتا ہے ایک بات اور بھی ہے۔ انہیں دیکھتے ہوئے محمد کہتا ہے واہ شہزادے واہ، کیا کچھ جانتے ہو تم، جبکہ اورحان ہولوفیرا کو ایک خوبصورت بریسلٹ پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کمل کا پھول نیلوفر، یہ باقی سب پھولوں سے مختلف ہے، اس تک رسائی بہت مشکل ہے، بالکل تمہاری طرح۔ بریسلٹ لینے کے بعد ہولوفیرا بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے اورحان یہ بہت خوبصورت ہے۔ یہ سن کر اورحان ہولوفیرا سے کہتا ہے ہولوفیرا کیا آپ جانتی ہیں کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ تو ہولوفیرا کہتی ہے صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوتا اورحان۔ جواباً اورحان کہتا ہے ہو جائے گا، لیکن پہلے میں جاننا چاہتا ہوں کیا تم مجھ سے بھی محبت کرتی ہو جیسے میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ ہولوفیرا کی خاموشی پر اورحان پھر سے پوچھتا ہے کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ تو ہولوفیرا کہتی ہے تمہاری ماں مجھے پسند نہیں کرتی اورحان، اور تم کسی کے لیے بھی اپنی ماں کے خلاف نہیں جاؤ گے۔ یہ سن کر اورحان کہتا ہے تم ٹھیک کہتی ہو، میں کسی کے لیے بھی اپنی ماں کی مخالفت نہیں کروں گا، لیکن گورنر کی بیٹی تم کوئی نہیں ہو۔ ہولوفیرا کہتی ہے اورحان تم خواب دیکھ رہے ہو، تم اپنی ماں کی مخالفت نہیں کر سکو گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی ہولوفیرا اٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے جیسے ہی میں ہاں کہوں گی تمہارے اور تمہاری ماں کے درمیان لڑائی چھڑ جائے گی اور میں اس کا سبب نہیں بننا چاہتی۔ یہ کہتے ساتھ ہی ہولوفیرا جانے لگتی ہے تو اورحان کہتا ہے تو تم کہنا چاہتی ہو اگر میں اپنی ماں کو راضی کر لوں اور اگر میری ماں راضی ہو جاتی ہے تو تم مجھ سے شادی کرو گی؟ جواباً ہولوفیرا کہتی ہے اس بارے میں پھر بات کریں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی ہولوفیرا چلی جاتی ہے اور جاڑیوں میں چھپا محمد کہتا ہے ہولوفیرا تم سے کبھی شادی نہیں کرے گی اورحان، میں ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ ادھر عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار آگے بڑھ رہے ہیں۔ ادھر ملون خاتون اسما کی دکان پر جا کر کہتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی دکان اچھی ہے، مجھے یہاں کوئی اور نظر نہیں آ رہا، کیا آپ یہ سب اکیلے کرتی ہیں؟ تو اسما کہتی ہے میں سب خود کرتی ہوں، میں اپنے خاندان کی محنت کسی اور کے سپرد نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر ملون خاتون کہتی ہے میری بیٹی میں آپ کو اور آپ کے خاندان کو جانتی ہوں اور آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ میں یہاں کیوں ہوں، ہے نا؟ جواباً اسما کہتی ہے میں جانتی ہوں، آپ اپنے بیٹے کے لیے دلہن تلاش کر رہی ہیں۔ اس پر ملون خاتون کہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے بیٹے اورحان سے ملیں، آپ کا کیا خیال ہے بیٹی، کیا آپ چاہتی ہیں؟ یہ سن کر اسما شرما جاتی ہے، یعنی کہ وہ چاہتی ہے۔ ادھر فاطمہ کے ساتھ کھڑا علاؤالدین گونجا کو ننھے جرکتائی کے ساتھ جاتا ہوا دیکھ کر ان کے پیچھے چلا جاتا ہے اور کچھ دیر میں ان کے پاس پہنچ کر پوچھتا ہے تم دھوکے باز خاتون اس طرح کہاں جا رہی ہو؟ تو ننھا جرکتائی تلوار نکالتے ہوئے کہتا ہے مشق کے لیے شہزادے، اپنے کام سے کام رکھیں۔ یہ سن کر علاؤالدین کہتا ہے اسے دیکھو۔ جواباً گونجا کہتی ہے جی ہاں اپنے کام سے کام رکھیں، چلو جرکتائی چلو۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے آگے بڑھتے ہیں تو علاؤالدین کہتا ہے اگر آپ میں سے کوئی زخمی ہو جائے تو کیا آپ کو طبیب کی ضرورت نہیں پڑے گی جرکتائی؟ اس پر ننھا جرکتائی کہتا ہے نہیں، کیا میں گونجا خاتون کو زخمی کر سکتا ہوں؟ یہ بہت خوبصورت ہیں، ہے نا؟ تو علاؤالدین کہتا ہے بالکل ایسا ہی ہے، یقیناً ایسا ہی ہے۔ پھر گونجا جرکتائی سے کہتی ہے چھوٹے جرکتائی کیا آپ مدرسے کے لڑکے کو ساتھ آنے کی اجازت دیتے ہیں؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد ننھا جرکتائی کہتا ہے آنے دیں۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے چلو وقت بہت کم ہے۔ ادھر عثمان صاحب سپاہیوں کے ساتھ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ منگولوں نے حملہ کیا تھا اور دیکھتے ہیں کہ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوتی ہیں، سارا سامان بکھرا پڑا ہوتا ہے۔ اس منظر کو دیکھتے ساتھ ہی عثمان صاحب کہتے ہیں ہوشیار رہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب اتر کر آگے بڑھتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی جال ہے۔ پھر زمین میں چھپی ہوئی رسیوں کو دیکھ کر عثمان
عثمان صاحب کہتے ہیں یہ ایک جال ہے سپاہیوں، ہر جگہ جال ہے، اپنی تلواریں نکال لو۔ یہ کہنے کے بعد وہ سب بہت ہی زیادہ محتاط انداز میں آگے بڑھتے ہیں تو بوران کہتا ہے ظاہر ہے کہ منگول یہاں پہ قافلوں پر حملے کرنے تو نہیں آئے۔ عثمان صاحب ایک دم سے کہتے ہیں انہوں نے اس کارواں پر حملہ کیا لیکن ان کی گھوڑا گاڑی غائب ہے، ان کا ارادہ گاڑی میں چھپنے کا ہے۔ آئیکوت پوچھتا ہے وہ کہاں پہ حملہ کریں گے حضور؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں وہ گاڑی لے گئے ہیں، دیکھو کھانا چھوڑ گئے ہیں اور سونا بھی یہاں ہے، وہ کہیں حملہ کرنے جا رہے ہیں، ذرا بتاؤ یہ گاڑی کہاں کے لیے موضوع ہے؟ تاجر کی گاڑی یعنی کہ بازار، وہ سرحدی بازار پر حملہ کریں گے۔ اسی لمحے توران ایک صندوق کھولنے لگتا ہے اور جیسے جیسے صندوق کھلتا ہے کئی نیزے ایک ساتھ کھینچے جاتے ہیں۔ خطرے کو محسوس کرتے ساتھ ہی عثمان صاحب توران کو کھینچ لیتے ہیں اور ایک نیزہ بہت تیزی کے ساتھ ان کے قریبی لکڑی میں جا لگتا ہے۔ ایک تیر ایک سپاہی کو زخمی کرتا جاتا ہے، باقی سب نکلنے والے نیزوں سے سپاہی بمشکل اپنی جان بچاتے ہیں۔ کچھ دیر رکنے کے بعد عثمان صاحب سب سے ان کا حال احوال پوچھتے ہیں۔ جواباً سپاہی کہتا ہے ہمارے پاس ایک زخمی ہے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں اسے جلدی سے لے کر جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب سرحدی بازار کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر سرحدی بازار میں گونچا اور علاؤدین مشق کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں اور ننا جیرکتے کہتا ہے چلیں گونچا خاتون چلیں، شہزادے کو شکست دیں۔ گونچا یہ کہتے ہوئے کہ تم نے مجھے زندان میں ڈالا تھا حملہ آور ہوتی ہے۔ علاؤدین اس کے حملے کو ناکام کرتے ہوئے کہتا ہے اور آپ نے مجھے منافق کہا تھا۔ دونوں کے درمیان مشق شروع ہو جاتی ہے۔ کافی دیر کی مشق کے بعد آخرکار علاؤدین اس کی تلوار گرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اگلے ہی پل اپنی تلوار اس کے گلے پر تان لیتا ہے۔ گونچا کہتی ہے آپ نے میرے بھائی اور اورحان بے کی جان کو خطرے میں ڈالا۔ تو علاؤدین کہتا ہے لیکن ہم نے انہیں بچایا، کیا ہم نے ایسا نہیں کیا؟ اس کے ساتھ ہی گونچا اسگی سے خنجر کی نوک اس کے گلے پر رکھتی ہے تو علاؤدین کہتا ہے دھوکے باز خاتون۔ اس پر گونچا کہتی ہے مجھے کم مت سمجھو مدرسے کے لڑکے۔ اس کے ساتھ ہی ننا جیرکتے بیچ میں کود پڑتا ہے اور کہتا ہے رک جاؤ رک جاؤ، ہم نے کہا تھا کہ صرف مشق کریں گے، ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ایک دوسرے کو ذبح کریں گے۔ اور اس مشق کے فاتح گونچا خاتون ہے میرے شہزادے، اب آپ کو وہ سب کچھ کرنا پڑے گا جو گونچا خاتون کہیں گی۔ یہ سن کر علاؤدین کہتا ہے اللہ اللہ، ہم نے شروع میں تو یہ طے نہیں کیا تھا۔ جواباً ننا جیرکتے کہتا ہے یہ کھیل کے اصول ہیں شہزادے۔ اس پر علاؤدین کہتا ہے اگر آپ ایسا کہہ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ تلوار پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے اچھا آپ مجھ سے کیا چاہیں گی دھوکے باز خاتون؟ تو گونچا کہتی ہے جیرکتے چونکہ ہمارا شہزادہ ایک پڑھا لکھا انسان ہے اور کتابی کیڑا ہے، پھر ہمیں ایک شعر سنائے۔ یہ کہتے ساتھ ہی گونچا پلٹ جاتی ہے تو علاؤدین شعر سناتا ہے تمہاری طرف سے آنے والی ہر چیز مجھے اچھی لگتی ہے، چاہے وہ گلاب کی کلیاں ہوں یا کانٹے، یا ہو زندگی یا ہو کفن، تمہاری آگ بھی اچھی ہے اور اس کی روشنی بھی، تمہارا غصہ بھی اچھا ہے اور تمہاری عنایت بھی۔ شعر سننے کے بعد گونچا اسے پیار سے دیکھنے لگ جاتی ہے اور ناظرین اس کے ساتھ ہی بولم کے پارٹ 3 کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنے اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔